ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اچا سن دے یہ وقت جب وہ مجلس شریف حاضر تھے تو صحابہ انہیں کو اگو جا دے دیں لیکن جب وہ دربار رسالت چاہیں مجلس پر تھی چکی ہے لیکن وہ لوگوں کو ہٹیندہ ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچ مگر پھر بھی ایک آدمی اون دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان رہ اور ثابت بن قیس اون کو بھی ہٹاون لگے لیکن وہ شخص اب جا کے بالکل نہیں ہٹا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ غصے وچ بھری تے پوچھے تو کون ہے تو شخص نے آگے فلان کہ سنتے ثابت بن قیس نے گھٹیے لہجے وچ آکھی اچھا تو فلانی عورت دا لڑکا ہی کہ سنتے اس بندے نے شرمندہ تھی تے سر جھکا گیا ان کو بڑی تکلیف تھی یہ موقع تے اللہ کریم نے قرآن پاک دا آیت نازل کی دوسری روایت ضحاک کے منقول قبیلہ بنی تمیم دے کچھ لوگ بہترین پوشاک پاتے بصورت وفد بارگاہ نبوی آئیں جب انہیں لوگ اصحاب صفا دے غریب مفلس مسلمانے کو فرسود حال لٹھا تے انہیں دا مذاق اڑاون پائے یہ آیت پاک ہوتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین بی بی صفیہ کو ایکنی یہودی آکھیا تو بی بی یہودی خاندان دی آئی جند نال ان کو بڑا رنج صدمہ تھیا جب حضور علیہ السلام کو معلوم تھیا تو حضرت بی بی عائشہ تے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بی بی صفیہ کی دل جوئی بات فرمائے نے تو ایک نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام دی اولاد چاہیے اور تیرا چاچا بھی ایک نبی ہارون ہا اور تو ایک نبی دی بیوی ہیں یعنی میری بیوی یہ موقع تے ان آیتیں دا نزول تھے بہرحال مذکورہ ترائے واقع شان نزول وچوں ممکن ہے نتری دے بارے یہ آیت بار بار اتری ہوئے یا نتری دے بارے اتری ہوئے جب اللہ کریم جل شانو نے کئی قوم دا مذاق اڑاون جی سخت ممانعت فرما دی تھی آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ایمان والے نہ مرد دا مذاق بناتے کھلے تعجب دی گال کہنی وہ کھل مذاق کرنے والے کے نعمت وہ بندہ بہتر ہوئے خدا دے لگے نہ عورتیں دا مذاق بناتے کھلن کیونکہ ایک کوئی بعید گال کہنی جہتے وہ کھل جا پہنے شاید رب دے نزدیک کو بہتر ہو ایک بے دے برے نہ رکھو کہ جی بری گال ہے مسلمان تھی تے فاسق سڑاون مقصد یہ کھلن بے تے گھٹیا نگاہ رکھن غلط نہ رکھن یہ فاسق دا کم ہے تو مسلمان بل فاسق والے کم نہ کرو جو ہے کہ توبہ نہ کرسی وہ ظالم انسان ہے اتیا قرآن پاک دا ترجمہ درس ہدایت قرآن میں دی چمکتی ہوئے آیتیں بغور پڑھو عبرت حاصل کرو اس زمانے میں جو ہے فاسقانہ سراسر مجرمانہ رواج نکل پئے سید شیخ پٹھان آخر ماندہ ایک دستور بنا گئی ایسی دنیائے جلاہائے کنجڑائے کسائیے نائیے یہ آخدے مخلص متقی مسلمان دا مذاق پڑھائے ہوئے بلکہ انہیں قومیں دے عالم کو ماد انہیں دی قومیت دی بنا تے ذلیل تے گھٹیا سمجھ رہے
بلکہ کی تھائیں تو اپنی مجلے سے جو نظر مذاق بناتے کھردن جاہل تے جاہل بڑے بڑے عالم پیران طریقہ دبی ہو طریقہ ہی وہ بھی میں ہرکتا کار گھنٹن حد ہو گئی ہے جرے لوگ کئی سال انہیں قومیں دے عالمیں دے سامنے زانوے تلمز کرتے خود عالم شیخ طریقت بڑھن مگر پھر بھی محض قومیت دی بناتے اپنے استادیں کو گھٹیا ذلیل سمیت انہیں دم مسخرہ کردن اپنے نسب ذات فخر کرتے بننے دی ذلت گھٹیا پندہ چرچا کردن اللہ دے واسطے سنو قرآن مجید دی روشنی یہ لوگ کتنا مجرمن سن گئے نمبر 1 کوئی قوم کہیں قوم دا مذاق نہ اڑاوے ہو سکتے جنہاں مذاق پہ اڑن او مذاق اڑاؤن والے کریں دنیا آخرت بہتر ہوں نمبر 2 مسلمان واسطے جائز نہیں ایک بیتے تانا زنی کرن نمبر 3 مسلمان تے حرام ہے جو ایک بیتے برے نہ رکھن نمبر 4 جو ایویں کرے سی وہ مسلمان تھی تو الفاسق بنوے سی نمبر 5 جو انجی اپنے حرکتیں کے توبہ نہ کرے سی وہ ظالم سی انسان خدا دے نزدیک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائے اگر کوئی گناہگار مسلمان اپنے گناہ کے توبہ کرے تو توبہ کے بعد ان کو گناہ کے آرلی معمول بھی ممانعات یہی آیت مطابق اسی طرح کئی مسلمان کتا گڈا سوا رکھنا بھی ممنوع ہے کئی مسلمان کو جنہ لقب ناجات کرنا یعنی برائی ظاہر سندھی ہوئے ناگواری سندھی ہوئے یہ سارا صورتیں بھی ممانعات داخل ہیں ہر عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اگر میں کہیں کو گھٹیا سمجھتا ہوں تو مذاق بناواں تو میں کو ڈر لگ دے متا خدا میں کو جانور جا بناوے دعا کرو اللہ کہیں انہیں آیت دے عمل دے توفیق عطا آمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تزغ